صفحہ نمبر ہے 289، 289۔ باب نمبر 25 ہے، جمعے کی نماز کا بیان۔ جمعے کے فضائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ میں ایک ساعت ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو ضرور قبول ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح سفر السعادہ میں 2 قولوں کو ترجیح دی ہے۔ وہ اس کے بارے میں، اس وقت کے بارے میں 2 قولوں کو ترجیح دی ہے۔ ایک یہ کہ وہ ساعت خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز ختم ہونے تک ہے، امام کے عربی خطبہ پڑھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ساعت آخر دن میں ہے، دن کے آخر حصے میں ہے، اور اس دوسرے قول کو ایک کثیر جماعت نے اختیار کیا ہے، اور بہت سی صحیح احادیث اس کی مؤید ہیں۔ شیخ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جمعے کے دن کسی خادمہ کو حکم دیتی تھیں کہ جب جمعے کا دن ختم ہونے لگے تو ان کو خبر کر دے تاکہ وہ اس وقت ذکر اور دعا میں مشغول ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی مزید فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن افضل ہے، اس دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، وہ اسی دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ بعد وفات کے تو آپ کی ہڈیاں بھی نہ ہوں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے زمین پر انبیاء کا بدن حرام کر دیا ہے۔ آگے ہیں جمعے کے دن کے آداب۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کا اہتمام جمعرات کے دن سے کرے۔ جمعرات کے دن عصر کے بعد استغفار وغیرہ زیادہ کرے اور اپنے پہننے کے کپڑے صاف کر کے رکھے۔ اگر خوشبو گھر میں نہ ہو اور ممکن ہو تو اسی دن لا کے رکھے تاکہ پھر جمعے کے دن ان کاموں میں اس کو مشغول نہ ہونا پڑے۔ نمبر 2، پھر جمعے کے دن غسل کرے، سر کے بالوں کو اور بدن کو خوب صاف کرے، اور مسواک کرنا بھی اس دن بہت فضیلت رکھتا ہے۔ نمبر 3، جمعے کے دن غسل کے بعد عمدہ سے عمدہ کپڑے جو اس کے پاس میسر ہوں پہنے، اور ممکن ہو تو خوشبو لگائے اور ناخن وغیرہ بھی کتروائے۔ نمبر 4، جامع مسجد میں بہت سویرے جائے، جو شخص جتنی جلدی جائے گا اسی قدر اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ نمبر 5، جمعے کے دن خواہ نماز سے پہلے یا پیچھے یعنی بعد سورہ کہف پڑھنے میں بہت ثواب ہے۔ نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے، لہٰذا ان صورتوں کو جمعے کے دن فجر کی نماز میں مستحب سمجھ کر پڑھا کرے، کبھی کبھی ترک بھی کر دے تاکہ لوگوں کو اس کے واجب ہونے کا خیال نہ ہو۔ جمعے کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ اور سورہ منافقون یا سورہ اعلیٰ اور سورہ غافیہ پڑھتے تھے۔ جمعے کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ جمعے کی پہلی اذان ہونے کے بعد خطبے کی اذان ہونے سے پہلے یعنی دوسری اذان ہونے سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لے، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ پھر خطبے کے بعد جمعے کے 2 رکعت فرض امام کے ساتھ پڑھے، پھر 4 رکعت سنت پڑھے، یہ سنتیں بھی مؤکدہ ہیں۔ پھر ان کے بعد 2 رکعت سنت پڑھے، یہ 2 رکعت بھی بعض حضرات کے نزدیک مؤکدہ ہیں۔ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں، اس لیے اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے 2 رکعتوں کو۔ نماز جمعہ فرض ہونے کی شرطیں کہ کس کس کے اوپر نماز جمعہ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1، آزاد ہونا۔ غلام جب ہوتے تھے اس دور کی بات ہے کہ غلام پر جمعے کی نماز واجب نہیں ہوتی۔ مرد ہونا، عورت پر جمعے کی نماز واجب نہیں ہوتی۔ تندرست ہونا، مریض پر جمعے کی نماز فرض نہیں۔ مریض سے مراد وہ شخص ہے جو جمعے کے لیے پا پیادہ مسجد تک نہ جا سکتا ہو، یا چلا تو جائے گا مگر مرض بڑھ جائے گا یا دیر سے اچھا ہوگا۔
ایسا تیماردار کہ جس کے چلے جانے سے بیمار کی خبر گیری کوئی نہیں کرے گا اور بیمار کو نقصان ہوگا، بیمار کے حکم میں ہے کہ اس پر بھی جمعہ واجب نہیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے اگر کوئی شخص کمزور ہو گیا ہو کہ مسجد تک بھی نہ جا سکے تو اس پر نماز جمعہ فرض نہیں رہتی۔ جی جی ایمرجنسی کیسز میں سوال آیا کہ کسی ڈاکٹر نے اگر سرجری شروع کی ہے تو اگر تو ایمرجنسی کیسز ہیں وہاں تو پھر علیحدہ حکم رکھتا ہے، اور وہاں بھی یہ اگر دو دو ساتھ ہیں، دو بندے ساتھ ہیں، باری باری کر کے کر سکتے ہیں تو تب کر لیں، ورنہ روٹین میں ہے کوئی ایمرجنسی کیسز نہیں ہے تو پھر شیڈیول کو جمعے کی نماز وغیرہ کا اس کے حساب سے بنانا چاہیے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ حضرت، یہ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب ہے؟ جمعے کی اور نماز دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم جمعے کی نماز کے لیے نیت باندھیں گے تو اس میں ہم فرض پڑھنے کی نیت کریں گے یا واجب جمعے کی نماز کی جی واجب کی نیت کریں گے؟ جی جی سوال آیا ہے کہ جمعے کی نماز فرض ہے، خود جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب ہے؟ جمعے والے دن جو شخص شہر کے اندر مقیم ہوتا ہے اس کے اوپر ظہر کی نماز کے بجائے جمعے کی نماز فرض ہوتی ہے، وہی والا اس کا سٹیٹس ہوتا ہے جمعے کی نماز کا جو ظہر کی نماز کا ہوتا ہے۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کسی کو سب جگہ سے رہ گئی تو نہیں پڑھ سکتا، جمعے کی کچھ شرائط ہیں جو ابھی ہم انشاءاللہ اور مزید دیکھنے لگیں آگے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ ظہر پڑھتا ہے متبادل مجبوری میں، ورنہ اصل نماز شہر کے اندر جب مقیم ہے تو وہاں پر فرض نماز ظہر کے بجائے جمعہ ہے، تو یہ جمعے کی نماز فرض ہے اور نیت بھی جمعے کی ہی کریں گے۔ جی سوال دوسرا کیا آیا تھا؟ جی یہ بعض فضائل تو جو جمعے کے ہیں جو جماعت سے متعلق ہیں وہ تو مرد کے لیے ہیں، اور باقی جو دن سے متعلق فضیلتیں ہیں وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عمل ہمارے سامنے آیا کہ انہوں نے خادمہ کو حکم دے رکھا تھا کہ جب آخر وقت آئے تو یاد کرا دے تاکہ وہ اور سارے کام کاج چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگیں۔ تو یہ فضائل اور جیسے سورہ کہف پڑھنے کی بات آئی تو یہ سارے فضائل وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ لیکن غسل کرنا اور یہ جو خوشبو وغیرہ لگانا اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ غسل کرنا یہ تو یعنی جمعے کی نماز کے آداب ہیں، باقی یعنی کوئی عورت اگر جو صفائی وغیرہ کے اعتبار سے جمعے کا دن لے لیتی ہے ناخن کاٹنے اور اس کے اعتبار سے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر آداب کا تعلق جمعے کی نماز سے ہے، خوشبو لگانا اور اچھے کپڑے پہن کے جانا، یہ زیادہ تر چیزوں کا، لیکن بعضی چیزوں کا جیسے سورہ کہف وغیرہ ہیں یہ ان کا تعلق بھی جمعے کے دن سے ہے اور خواتین سے بھی ہے۔ آگے ہے نماز جمعہ، ہم دیکھ رہے تھے نماز جمعہ کے فرض ہونے کی کیا شرطیں ان کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ 4 نمبر شرط ہے بینا ہونا، یعنی ایسا نابینا جو خود مسجد تک بلا تکلف نہ جا سکتا ہو اس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ جو بینا کا مطلب ہو گیا آنکھوں سے دیکھنے والا ہونا، جو اندھا اذان کے وقت مسجد میں ہو یا جو بلا تکلف بغیر کسی کی مدد کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے اس پر جمعہ فرض ہوتا ہے، اس کے اوپر سے جمعہ ختم نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 6 شرط ہے جماعت کے ترک کرنے کے لیے جو عذر اوپر بیان ہو چکے ہیں ان سے خالی ہونا، اگر ان میں سے کوئی عذر موجود ہو تو نماز جمعہ واجب نہ ہوگی۔ نمبر 7 اور نمازوں کے فرض ہونے کی جو شرطیں ہیں وہ بھی اس میں معتبر ہیں، یعنی عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا۔ مسئلہ اگر کوئی شخص ان شرطوں کے نہ پائے جانے کے باوجود نماز جمعہ پڑھ لے، اس کے اندر جمعے کی نماز کی شرائط نہیں تھی، جمعے کی نماز بنتی نہیں تھی اس کے اوپر، لیکن پھر بھی جمعے کی نماز پڑھ لے تو اس کی جمعے کی نماز ہو جائے گی
اور اس کو ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مثلاً کوئی مسافر ہے یا کوئی عورت ہے، جمعے کی نماز پڑھ لے، بلکہ ان میں جو مرد مکلف ہو اس کے لیے جمعہ پڑھنا افضل ہے. البتہ عورت کے لیے اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھنا افضل ہے. یعنی یہ ہوا کہ مرد ہے، مسافر ہے، لیکن اس کے لیے اس کے باوجود جمعے کی نماز پڑھنا افضل ہے بجائے اس کے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھے. مثلا وہ آیا ہے، شہر کے اندر آیا ہے گاؤں سے یا کسی دوسرے علاقے سے دور دراز سے آیا ہے، اور مسجد میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے، تو وہ جمعے کی نماز کے بجائے وہ کہے میں ظہر ہی پڑھ لوں گا، تو یہ افضل نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لے. ہاں، عورت کے اوپر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے، تو عورت کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ جمعے کے لیے مت جائے، اس کو نکل کے جانا پڑے گا نا، اس سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے. تو وہ بہتر یہی ہے کہ نماز ہو تو جائے گی جمعے کی اگر پڑھ لے گی، اس کو ظہر نہیں پڑھنی پڑے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی ظہر پڑھے. جی جی، عمرے کے لیے ابھی جو خواتین جائیں ان کو خاص نماز کی نیت سے نہیں جانا چاہیے کہ ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھنے جا رہے ہیں. باقی ہم حج کے بیان میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اگر کوئی عورت طواف کرنے گئی ہے یا صلاۃ و سلام پیش کرنے گئی ہے اور وہاں پر نماز کا ٹائم آ گیا، تو وہ اگر جماعت سے نماز پڑھ لیتی ہے تو پڑھ سکتی ہے. لیکن اسپیشل یہ نیت کر کے نکلنا کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے. نماز جمعہ کے صحیح ہونے کی شرطیں: نمبر 1، شہر یا قصبہ یا اس کا فنا ہو. گاؤں میں یا جنگل میں نماز جمعہ درست نہیں ہوتی. قصبہ اس مستقل آبادی کو کہتے ہیں جہاں ایسا بازار ہو جس میں 30-40 متصل اور مستقل دکانیں ہوں اور بازار روزانہ لگتا ہو، اور اس بازار میں روزمرہ کی ضروریات ملتی ہوں. مثلاً جوتے کی دکان بھی ہو، کپڑے کی بھی ہو، غلہ اور کریانے کی بھی ہو، اور دودھ گھی کی بھی ہو. وہاں ڈاکٹر یا حکیم بھی ہو، اور معمار یا اور مستری بھی ہو، مزدور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. علاوہ ازیں وہاں گلی محلے بھی ہوں. یہ قصبہ یا شہر ہوتا ہے، اس کے اندر جمعے کی نماز ہوتی ہے. نمبر 2، دوسری شرط، ظہر کا وقت ہو. پس ظہر کے وقت سے پہلے اور ظہر کا وقت نکل جانے کے بعد نماز جمعہ درست نہیں رہتی. حتیٰ کہ اگر نماز جمعہ پڑھنے کی حالت میں وقت جاتا رہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اگرچہ قادہ اخیرہ بقدر تشہد کے ہو چکا ہو، اور اسی وجہ سے نماز جمعہ قضا نہیں پڑھی جاتی. یعنی کسی کی نمازیں رہتی ہیں تو وہ قضا میں ظہر پڑھے گا، وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھے گا. جمعے کی نماز چاہے ہم آخری قاعدے میں یعنی ہم تشہد بھی پڑھ رہے ہیں، سلام نہیں پھیرا، وقت نکل گیا، تو جمعے کی نماز ہماری کینسل ہو جائے گی، ہمیں ظہر پڑھنی پڑے گی. نمبر 3، ظہر کے وقت میں نماز جمعہ سے پہلے خطبہ یعنی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. خطبے کا مطلب ہے اللہ کا تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ بھی جمعے کی ایک شرط ہے. نمبر 4، جماعت یعنی امام کے سوا کم سے کم 3 آدمیوں کا شروع خطبے سے لے کر پہلی رکعت کے سجدے تک موجود رہنا. گو وہ 3 آدمی جو خطبے کے وقت تھے اور ہوں اور نماز کے وقت اور ہوں، مگر یہ شرط ہے کہ یہ 3 آدمی ایسے ہوں جو امامت کر سکتے ہوں. بس اگر صرف عورتیں یا نابالغ لڑکے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی. عام طور سے مسجدوں میں ایسی نوبت نہیں آتی، یہ کہہ لیجیے کوئی اسپیشل صورتحال آ گئی نا کہ کہیں پر یہ کہہ لیں جمعہ نکل گیا کسی کا، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے تھے کہ آپریشن کے دوران اب جماعت تو ہو گئی ہے، اب کیا کریں. تو ایسے میں اگر جو 2-3 بندے ہیں عملے کے رہ گئے تھے پیچھے، تو ایمرجنسی میں آپریشن کر رہے تھے، تو وہ اگر جمعہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو جمعہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت کی شرط ہوگی، یعنی امام کے سوا کم سے کم 3 آدمی ہوں جو شروع خطبے سے لے کر پہلی رکعت کے سجدے تک موجود رہیں. یعنی چاہے خطبہ جب امام دے رہا ہو اس وقت اور بندے ہوں اور نماز کے اندر اور بندے ہوں، لیکن خطبے کی شرط بھی پورے طور پہ اگر وہ پوری کر لیتے ہیں پراپر طریقے سے تو نماز ہو سکتی ہے. اگر سجدہ کرنے سے پہلے لوگ چلے جائیں، جی جی جی، پورا وہ پراپر طریقے سے ہی جمعہ ہوگا. جی 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 جی، بس اگر سجدہ کرنے سے پہلے لوگ چلے جائیں
اور 3 آدمیوں سے کم باقی رہ جائیں یا کوئی بھی نہ رہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، اگر سجدہ کرنے کے بعد چلے جائیں تو پھر کچھ حرج نہیں، امام اور باقی نمازیوں کی نماز درست رہے گی۔ نمبر 5 شرط، عام اجازت کے ساتھ اور اذان و اشتہار کے ساتھ نماز جمعے کا پڑھنا، بس کسی خاص مقام پر چھپ کر جمعے کی نماز پڑھنا درست نہیں ہوتا۔ یہ تو جو میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، مطلب یہ کہ وہاں پر سارے لوگوں کو پتہ ہو کہ یہاں پر جمعہ ہوتا ہے یا یہاں پر جمعے کی نماز ادا کی جائے گی، پھر چاہے تھوڑے سے لوگ آئیں۔ یہ مسئلہ زیادہ تر پیش آیا تھا کرونا کے دنوں میں خاص طور پر، تو اس وقت جمعے کی نماز کے بارے میں بات آئی تھی، تو محض آپ اپنے گھر میں جمعے کی نماز نہیں کرا سکتے تھے جب تک کہ وہاں پہ لوگوں کو، آس پاس سب لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ یہاں پر جمعے کی نماز ادا کی جائے گی۔ پھر کوئی نہیں آیا آپ کے گھر میں اور پھر 4 بندے پورے ہو گئے تو آپ کی جمعے کی نماز ہو گئی خطبہ وغیرہ پڑھنے کی وجہ سے۔ لیکن اگر بتایا نہیں گیا کسی کو، چوری چھپے بس چھپ کے نماز پڑھ لی کہ بھئی ہم اپنے گھر میں صرف 4 بندے نماز پڑھ لیتے ہیں جمعے کی، تو وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھنی انہوں نے، پھر انہوں نے ظہر کی نماز پڑھنی تھی۔ مسئلہ، فوج کی یونٹیں جب مشق کے لیے جنگلوں اور ویران علاقوں میں نکل جائیں اور وہاں خیمے لگا کے رہیں تو یہ لوگ جمعے کے بجائے ظہر کی نماز پڑھیں گے، کیونکہ جمعے کے لیے شہر یا قصبہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مسئلہ، جس شہر میں جمعہ متعدد جگہوں پر ہوتا ہو وہاں کی جیل میں جمعہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ جیل میں باہر سے کسی غیر متعلقہ آدمی کو آنے کی اجازت نہ ہو۔ اسی طرح شہر یا فنائے شہر میں واقع چھاؤنی یا قلعے میں نماز جمعہ ادا کرنا درست ہے، اگرچہ ان میں دوسرے لوگ نہ آ سکتے ہوں، کیونکہ مقصود نماز سے روکنا نہیں ہے بلکہ انتظام مقصود ہے۔ یعنی انتظام مقصود ہوتا ہے، ویسے چھاؤنی والوں کو، فوج کے یعنی یونٹس کو، ان لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ہم نے جمعہ نہیں پڑھنے دینا لوگوں کو، بلکہ مقصد کیا ہے کہ بھئی یہاں پر آئیں گے تو سیکیورٹی کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کے لیے باہر بندوبست کر لیتے ہیں یا باہر پڑھ لیں، تو اس وجہ سے وہ روک رہے ہیں۔ یا جیل کے اندر قیدیوں کے ساتھ آ کے نماز پڑھانا کہ باہر سے سارے لوگ اندر آ جائیں تو سیکیورٹی کے مسائل کھڑے ہوں گے، اس وجہ سے منع کر رہے ہیں، باقی جمعہ پڑھنے سے منع نہیں کرنا چاہتے کسی کو۔ تو جب نماز سے روکنا مقصود نہیں ہے، صرف انتظام مقصود ہے، تو پھر اور شہر کے اندر باقی جگہوں پر لوگوں کو نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جیل کے اندر بھی نماز ہو جائے گی۔ یہی حکم شہر یا فنائے شہر میں واقع اسٹیشن کے پلیٹ فارم کا ہے۔ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ یا ایئرپورٹ کے اندر والے حصے میں اگر مسجد بنی ہوئی ہے جہاں پر لوگ نہیں جا سکتے، عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو وہاں پر اگر جمعے کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو وہ ہو جائے گی۔ مسئلہ، فنائے شہر کا لفظ آ رہا ہے، تو فنائے شہر وہ جگہ ہوتی ہے جو شہر کی ضرورتوں اور مصلحتوں کے لیے متعین ہو، ہے شہر سے باہر نکل کر لیکن شہر کی ضرورتوں کے لیے متعین جگہ ہے۔ مثلا قبرستان ہے، کوڑا ڈالنے کی جگہ ہے، یا گھڑ دوڑ یا جنگی مشق اور چاند ماری، فوجی اجتماع وغیرہ کے لیے میدان ہیں، ہوائی اڈہ ہے، ریلوے اسٹیشن وغیرہ ہیں، کہ جو چیزیں، یعنی آج کل تو بہت ساری چیزیں اندر ہی آ گئی ہیں، لیکن بعض چیزیں ہوتی تھیں اسٹیڈیم وغیرہ ہیں شہر سے باہر نکل کے بنائے گئے، آبادی سے باہر نکل کر بنائے گئے ہیں، اور غرض یہ ہوتی تھی کہ یہ شہر والوں کی ضرورت کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ تو جو شہر والوں کی ضرورت کے لیے باہر نکل کے چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ بھی فنائے شہر کہلاتے ہیں۔ فنائے شہر کا شہر سے اتصال ضروری نہیں ہوتا، بیچ میں کھیتوں کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ فنائے شہر کے لیے کوئی حدود بھی مقرر نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہر شہر کی ضرورتوں کے مطابق ہوا کرتی ہیں۔ تو اسٹیڈیم وغیرہ تھوڑا آگے جا کے بنا لیا گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کھیت نکل کے جا رہے ہیں، لیکن کھیت جب تک وہ اسٹیڈیم کے پاس بھی اگر مسجد ہے تو وہاں بھی نماز درست ہو جائے گی۔ مسئلہ، جو شخص شہر سے قریب کسی گاؤں میں رہتا ہو اور بیچ میں کھیت یا چراگاہ ہوتی ہو پڑتی ہو لیکن وہ گاؤں مستقل آبادی شمار ہوتی ہو، وہ گاؤں مستقل آبادی شمار ہوتی ہو، شہر یا فنائے شہر میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ کوئی یہ نہیں کہتا، مثلا یوں سمجھ لیجئے لاہور سے تھوڑے ہی فاصلے پر گاؤں ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ لاہور ہے، اس کو لاہور نہیں سمجھتے، اس کی آبادی کو لاہور کے ساتھ متصل نہیں سمجھتے، بیچ میں کھیتوں کا فاصلہ بھی ہے،
اور اس کو فنائے شہر بھی نہیں کہتے. یعنی فنائے شہر کا مطلب یہ کہ یہ جیسے لاہور والوں کے لیے وہاں پر کوئی اسٹیڈیم، کوئی اور چیز، کوئی تعمیر کی گئی ہو، کوئی ایئرپورٹ اس سے آگے ہو، ایسی کوئی صورت بھی نہیں ہے. تو پھر دیکھا جائے گا تو اگرچہ فاصلہ تھوڑا ہو اور شہر سے اذان کی آواز گاؤں میں پہنچتی بھی ہو، تب بھی گاؤں والوں پر جمعہ فرض نہیں ہوگا. خود وہ آبادی بھی چھوٹی سی ہے، وہاں گلیاں محلے بھی نہیں، بازار بھی نہیں، کچھ نہیں، ڈاکٹر حکیم وغیرہ بھی دستیاب نہیں، چند گھر ہیں صرف، تو ان لوگوں کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہوتا. مسئلہ جمعے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے. جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن محض لاپرواہی سے یا آسانی کی خاطر اس کو معمول بنا لینا مکروہ تحریمی ہے. جمعے کے خطبے کے مسائل. جب لوگ مسجد میں آ جائیں تو امام کو چاہیے کہ ممبر پر بیٹھ جائے، مؤذن اس کے سامنے کھڑے ہو کر اذان کہے، اذان کے فوراً بعد امام کھڑا ہو کر خطبہ شروع کر دے. یہ عربی خطبے کی بات ہو رہی ہے، یہ عربی والے خطبے کی بات ہو رہی ہے. اردو والا خطبہ جو ہمارے یہاں دیا جاتا ہے یہ لازمی نہیں ہے، جمعے کی شرط نہیں ہے، ویسے ایک فرصت کا ٹائم ہوتا ہے تو اس لیے امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں، چلو کچھ اللہ رسول کی بات کر لی جائے. خطبے کے واجبات. عربی خطبے کے واجبات. نمبر 1، وقت کا ہونا. ضروری ہے کہ خطبہ زوال کے بعد یعنی ظہر کے وقت میں اور نماز جمعہ سے پہلے دیا جائے. اگر خطبہ زوال سے پہلے ہو گیا، خطبہ زوال سے پہلے ہی دے دیے گا، زوال کے وقت سے پہلے، یا جمعے کی نماز کے بعد پڑھا جائے، جیسے عید کی نماز میں ہم پڑھتے نا کہ خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے. کسی نے اگر جمعے کی نماز پڑھائی ہے لیکن خطبہ جمعے کی نماز کے بعد دینا چاہ رہا ہے تو تو خطبہ درست نہیں ہوگا، تو یہ جائز نہیں ہوگا. نمبر 2، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خطبہ کی کم از کم مقدار ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنا ہے، اگرچہ اتنی مقدار پر اکتفا کرنا مکروہ ہے. پھر بعض کے نزدیک کراہت تحریمی ہے اور بعض کے نزدیک تنزیہی ہے. امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک خطبہ کی کم از کم مقدار کا تشہد کے برابر ہونا ضروری ہے، اس سے کم جائز نہیں ہے. یعنی خطبے میں لمبا خطبہ پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں تو وہ تو ٹھیک ہے، لمبا خطبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم مقدار وہ امام صاحب کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سبحان اللہ یا الحمدللہ ہو گئی، اتنی کم مقدار ہو گئی. اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک تشہد کی برابر ہو گئی. تو کم از کم اتنا ضرور پڑھ لیں تو خطبہ ادا ہو جائے گا. نمبر 3، خطبہ ایسے لوگوں کے سامنے پڑھنا جن کے موجود ہونے سے جمعہ درست ہو جاتا ہے، یہ بھی ضروری ہے. یعنی ایسے لوگ نہ ہوں کہ جن کے موجود ہونے سے جمعہ ہی درست نہیں ہوتا، مثلا یہ کہہ لیں کہ غلاموں کا دور تھا تو سارے غلام ہیں، یا ایسے مریض ہیں کہ جن کے اوپر جمعہ ہی فرض نہیں ہوتا. جی جی. نمبر 5، خطبہ ایسی آواز سے پڑھنا کہ پاس والے سن سکیں. آواز ہی نہیں آئی اگر کسی کو، اپنے یعنی کہہ لیں آہستہ آواز سے پڑھ لیا تو وہ درست نہیں ہوگا. آگے ہے خطبے کی سنتیں اور مستحبات. نمبر 1، دونوں حدثوں سے پاک ہونا، وضو کی حالت میں بھی خطبہ دینا. خطبے کا ممبر پر پڑھنا، اگر ممبر نہ ہو تو کسی لاٹھی وغیرہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا. نمبر 3، خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنا، اگر عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو بلا کراہت جائز ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص جمعہ پڑھانے والا موجود ہو تو بہتر یہ کہ دوسرا شخص کھڑے ہو کر خطبہ پڑھ دے. بعض اوقات امام صاحب اچانک کوئی طبیعت ناساز ہو گئی تو وہ بیٹھ کر ہی خطبہ پڑھنے کی ہمت ہوتی ہے تو بیٹھ کر بھی پڑھ دیں گے تو جائز ہو جائے گا. نمبر 4، خطبہ پڑھنے کی حالت میں منہ لوگوں کی طرف رکھنا، یہ بھی سنت اور مستحب میں شامل ہے. نمبر 5، خطبہ سننے والوں کا قبلہ روح ہو کر بیٹھنا، کہ سننے والے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں. نمبر 6، خطبہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، دل میں کہنا. نمبر 7، دو خطبے پڑھنا. نمبر 8، دونوں خطبوں کے درمیان میں اتنی دیر بیٹھنا جس میں 3 چھوٹی آیتیں پڑھی جا سکیں. نمبر 9، دونوں خطبوں کا عربی زبان میں ہونا، کسی اور زبان میں خطبہ پڑھنا یا اس کے ساتھ کسی اور زبان کے اشعار وغیرہ ملا دینا سنت مؤکدہ کے خلاف ہے
اور مکروہ تحریمی ہے۔ یہ عربی خطبوں کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 10، خطبہ میں ان مضامین کو شامل ہونا مستحب ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی وحدت کی شہادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، وعظ و نصیحت، قرآن پاک کی آیتوں کا یا کسی صورت کا پڑھنا، پھر دوسرے خطبے میں دوبارہ سے ان سب چیزوں کو دہرانا۔ البتہ دوسرے خطبے میں بجائے وعظ و نصیحت کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ علاوہ ازیں دوسرے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب اور ازواج مطہرات، خصوصاً خلفائے راشدین اور حضرت حمزہ و عباس رضی اللہ عنہم کے لیے دعا کرنا مستحب ہے۔ بادشاہ اسلام کے لیے بھی دعا کرنا جائز ہے، مگر اس کی کوئی ایسی تعریف کرنا جو غلط ہو مکروہ تحریمی ہے۔ خطبے کو زیادہ طول نہ دینا بلکہ نماز سے کم رکھنا، یعنی نماز تو چھوٹی سی ہو اور خطبہ بڑا لمبا ہو، یہ بھی سنت اور مستحب کے خلاف ہے۔ مسئلہ، رمضان کے آخر جمعے کے خطبے میں وداع اور فراق کے مضامین پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے منقول نہیں ہے، اس لیے ایسے مضامین پڑھنا بدعت اور مکروہ ہے۔ مسئلہ، خطبہ کسی کتاب سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے۔ مسئلہ، خطبے کے وقت عصا ہاتھ میں لینا سنت غیر مؤکدہ ہے، سنت مقصودہ نہیں ہے، لہذا کبھی کبھی چھوڑ بھی دینا چاہیے۔ مسئلہ، خطبے سے قبل حاضرین کو السلام علیکم کہنا مکروہ ہے، بعض حضرات نے جائز کہا ہے۔ مسئلہ، جب امام خطبے کے لیے مسجد میں داخل ہو یا پہلے سے مسجد میں موجود ہو تو ممبر کی طرف جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو اس وقت سے کوئی نماز پڑھنا یا آپس میں بات چیت کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دوسری اذان کا جواب بھی نہ دے۔ ہاں، قضا نماز پڑھنا صاحب ترتیب کے لیے اس وقت بھی جائز بلکہ واجب ہے۔ صاحب ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ جس کی پہلے سے کوئی نماز قضا نہیں تھی، مثلا صرف فجر کی نماز کے لیے باقی ہے تو وہ پڑھ لے، بلکہ واجب ہے۔ پھر جب تک امام خطبہ ختم نہ کر دے یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں، یعنی بات چیت کرنا یا یہ سلام کا جواب وغیرہ دینا، یہ سب ممنوع ہے۔ اگلے سبق کا ٹائم ہو گیا۔